بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے، جی پاکستان سے سوال ہے، میری سسٹر کو ایک شیعہ لڑکا پسند ہے، اس نے 3 سال پہلے رشتہ بھیجا تھا لیکن ہماری فیملی نے شیعہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا۔ میری بہن ابھی بھی اس کو پسند کرتی ہے اور کہیں اور شادی کے لیے رضامند نہیں۔ جب کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ عجیب قسم کا رد عمل ظاہر کرتی ہے، رونا شروع کرتی ہے۔ میری فیملی نے استخارہ بھی کیا مگر اس میں بھی اچھا نہیں آیا۔ ہم نے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کر لی لیکن سب رائے گاں۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ دونوں رابطے میں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس اسٹیج میں ہم انہیں شادی کرنے دیں یا نہیں۔ بصورت دیگر میری سسٹر تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بچیوں پہ پہلے کنٹرول کیا کریں، گھر میں رکھا کریں ان کو، کہیں یونیورسٹی جا رہی ہے تو آنا جانا کا انتظام کریں۔ بالکل جب بچیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کرتی ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ خاندان والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض دفعہ وہ درست فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے لڑکی جو ہے وہ گھر کی 4 دیواری میں ہی اچھی ہوتی ہے، اور کہیں ضرورت سے باہر نکلنا ہے تو ایک نگرانی رکھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں جو باہر جا رہی ہیں، لیکن نگرانی نہیں ہوتی تو خرابی کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ باقی یہ جو چاہ رہی ہیں یہاں نکاح کرنا جہاں یہ چاہ رہی ہیں، تو دیکھیں شیعہ حضرات کے بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے عقائد ہیں، بہت سارے ان کے مسلک ہیں، ان کے نظریات ہیں۔ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس پہ ایک نظریہ ہو کہ جو سارے شیعوں کی طرف وہ آپ منسوب کر دیں۔ کچھ اس میں ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برا بلا نہیں کہتے، صرف حضرت علی کو حضرت ابو بکر پہ فضیلت دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو میں ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے میں ریفر کرتا ہوں کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کسی قریبی مفتی سے رابطہ کریں۔ کسی مفتی سے بھی نہیں بلکہ وہ مفتی جو باقاعدہ ادارے میں ہوں، ادارے سے رابطہ کریں۔ جیسے آپ اگر کراچی سے ہیں تو بنوری ٹاؤن چلی جائیں آپ، یا آپ جامعہ فاروقیہ چلی جائیں، یا دارالعلوم کرنگی چلی جائیں، یا جامعہ رشید چلی جائیں۔ وہاں جا کے اس شیعہ کے پورے حالات بتائیں کہ بھئی اس کے یہ عقائد ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے فتویٰ لیں آپ۔ تو علی الاطلاق اس بارے میں میرے لیے فتویٰ دینا بہت مشکل ہے۔ تو جس کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے تو اسپیسیفک اس کے عقائد کے بارے میں جان کے آپ وہاں سے کہیں سے فتویٰ لیں، کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نکاح جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔